السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی۔ اب یہاں پر کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی واضح کرنے والی کتاب، تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب قرآن پاک تمہارے پاس آ گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، کہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ اب یہاں پر بیہی کا لفظ آیا ہے، بیہی واحد کا صیغہ ہے، یہدی بیہی کہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ اگر نور اور کتاب مبین الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیہما کا لفظ استعمال کرتے، یعنی پھر تثنیہ کا صیغہ آتا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نور یعنی روشنی اور واضح کرنے والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، یعنی نور اور کتاب مبین یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جس طرح کے بعض لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک۔ وہ کہتے ہیں یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نور من اللہ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے ان الفاظ سے واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور نور ایک ہی چیز ہے، کیونکہ بیہی کا لفظ آیا ہے، یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبعوا نور الذی انزل معہ، کہ اس نور کی پیروی کرو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اب قرآن پاک کے ان الفاظ سے بھی یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نور سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس نور کی پیروی کرو جو ہمارے نبی پر اتارا گیا۔ اس سے مراد قرآن پاک، اس سے مراد وہ ہدایت جو ہمارے نبی ہم تک لے کر آئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کی صفات میں سے ایک صفت نور بھی ہے، یعنی وہ صفت جس کی وجہ سے آپ نے کفر اور شرک کی طریقوں کو ختم کیا، یعنی وہ آپ کی صفت کے لوگ گمراہی میں تھے، لوگ کفر کی طریقوں میں تھے، لوگ جہالت میں تھے، لیکن آپ انہیں ہدایت کی روشنی میں لے کر آئے، آپ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائی، یعنی آپ کے آنے سے پہلے تک لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے لوگوں کو ایمان کی روشنی نصیب ہوئی، یعنی آپ کی صفتوں میں سے ایک صفت نور بھی ہے، لیکن قرآن پاک میں جو نور کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے۔ اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنایا، پھر اس سے ساری کائنات کو پیدا کیا، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر آپ کے نور سے پوری کائنات بنائی۔ لیکن یہ حدیث جو ہے کسی بھی صحیح احادیث کے مجموعے میں موجود نہیں ہے، اور یہ حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ تو اس لیے لوگوں نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے نبی کے نور ہونے کا، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں
قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ نور سے مراد قرآن پاک ہے، یعنی نور اور قرآن پاک ایک ہی چیز ہے۔ نور سے مراد قرآن، نور سے مراد وہ ہدایت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک لے کر آئے۔ اس لیے ہمیں ان جاہلانہ عقیدوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنا چاہیے، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔